الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کون آیا اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں آمنہ بی بی دے گلشن اندر عجب بہاراں انجنے سارے پڑھو رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اساں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل دے اندر آئے ہیں حضور دا میلاد ہوئے تے فرشتے بھی بے ساختہ بول دے میں ذمہ داری نال گل کراں گا جو کراں گا انشاءاللہ حضور دا میلاد ہوئے تے فرشتے بھی بے ساختہ بول دے صرف اتنا ہی نہیں جدو حضور دا نور آدم علیہ السلام دے اندر آ جائے تے پھر بھی فرشتے بے ساختہ بول دے جانور چرند پرند حیوانات جائنات زمین دا ذرہ ذرہ آسمان دا ذرہ ذرہ ہر چیز پکار اٹھتی ہے کہ حضور آ گئے پڑھ لو الصلاۃ والسلام بھائی کوئی مقصد ہے نا ساتھ آئے بیٹھے ہیں صرف لنگر کھانا مقصد تے نہیں اپنا چہرہ دکھانا مقصد تے نہیں مقصد ہے کوئی کہ اسا آئے ہیں اگر کسی نے کوئی خوشی ملتی ہے رحمت ہوتی ہے رب دا فضل ہوتا ہے کہ وہ خوشیاں کرنا ہے جدے تے رب دی رحمت ہو جائے رب دا فضل ہو جائے وہ خوشیاں کرتا ہے ساڑھے تے الحمدللہ ہر ویلے ہی اللہ دا فضل ہے رب گھر بوا دے تے رب اپنے فضل دے نال اگر اللہ تعالیٰ بچے دے تے فضل دے نال رزق روٹی دے تے او دے فضل دے نال صدقہ پنج تن پاک دا تے حضور دا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دے صدقے ہر چیز اپنے فضل نال سانو عطا کر دیندہ ہے تے ساڈا پھر یہ طریقہ کی ہوندہ ہے جدوں کوئی چنگی شے مل جائے یا اسی بنیاد رکھ لیے کسی اچھی چیز دیاں گھر بنا لیے تو پھر حضور دا میلاد کر لیں آنکھو سبحان اللہ وہ گھر بنا کے تو پھر ساڈا کچھ طریقہ ہوندہ ہے کہ حضور نو استغاثہ کرنے حضور تسی بھی تشریف لے آؤ جدہ میلاد کرنے ہیں جدہ کھاندے ہیں جدہ گن گاندے ہیں جدہ صدقہ کھاندے ہیں ایسا کہنے ہیں تو سونے ہیں تو بھی آ جا کہ میں آج کلام بھی وہی پڑھتا ہے یا آ جا یا بلا لے جڑا یہ چاہتا ہے کہ یا حضور آ جان یا پھر بلا لین جڑا چنگی قسمت والا یہ چاہتا ہے آقا بھی آ جان کہ سانو بھی بلا لین پھر وہ آقو سبحان اللہ پھر پڑھو یا رسول اللہ اسی میرے بھی گھر واسطے عرضی پیش کرنی ہے کہنا کیے یا رسول
شادے میں دل اگلا جامت اور او دے دربار دی عظمت ہو کچھ دے او آقا دے دربار دی عظمت ہو کچھ دے او جند دربار دا منگتا عمر ہووے علی ہووے بول یا رسول اللہ تسی میرے بھی گھر آؤ میرے گھر روشنی ہووے جڑا جڑا کہتا حضور میرے گھر جلوہ فرماؤ جان حضور میرے گھر دے اندر بھی آن حضور میرے گھر دے اندر بھی آن آقا میرے گھر دے اندر قدم رنجا فرمان او کون چاہتا ہے آقا میرے گھر آن او بولے گا یا رسول اللہ تسی میرے بھی گھر آؤ میرے گھر روشنی ہو اور ساڈی کی آرزو ہے مولا ساڈی کی آرزو ہے مولا کہ سونے دینا تے کر پوری ساڈی کی آرزو ہے مولا سونے دینا تے کر پوری کی مومن آخری سارا مدینے دی گلی ہووے جی ہووے آخری سارا مدینے دی گلی ہووے جڑا جڑا آقا دے کول جانا چاہتا ہے او کہے جی ہووے آخری سارا مدینے دی گلی ہووے یا رسول اللہ تسی میرے بھی گھر آؤ میرے گھر روشنی اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا و بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور بابرکت ذات تے درود و سلام سے تحفے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل قدر قابل احترام بلکہ واجب الاحترام علماء ذی وقار اور محفل میلاد مصطفیٰ دی بزم سجانے والے محترم المقام مہر حاجی محمد صادق صاحب اور آپ دے شہزادگان یہ سارے مبارکباد دے مستحق نے اور جو میرے بھائی دوست بزرگ بچے اس بزم کے اندر تشریف لے کے آئے سارے مبارکباد دے مستحق نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب نو اپنے اور اپنے حضور دے ذکر دے واسطے چنیا۔ رب ذوالجلال دا قرآن
فرماندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ رب فرماندا ہے محبوب تساں اعلان کرو، قل فرمایا سونیا تو اعلان کر۔ یا اللہ کی کرا، میں اپنا انداز پیش کر رہا ہوں، قل سونیا تو اعلان کر بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جدو اللہ دا فضل ہوئے، رب دی رحمت ہوئے تے پھر خوشیاں کرو۔ اعلان کون کروا رہا ہے؟ رب۔ تے ایدہ مقصد ہے کہ جدو اللہ تبارک و تعالی اعلان کروا رہا ہے تے کردے کون پہنے حضور، تے رب کرواندہ کنہ کولوں اپنے محبوب دے کولوں رب اعلان کروائے تے حضور اعلان کرن تے گل بھئی سچی، یہ پکی گل ہے، یہ گل سچی ہے بھئی۔ جدو رب اعلان کروائے تے رب دا محبوب اعلان کرے تے جیڑی گل دے واسطے اعلان کروائے وہ گل سچی ہے تے پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، حکم دیتا خوشی کرو، پھر جمع دا سیگا تے حکم دا سیگا۔ فرمایا تساں خوشی کرو جدو رب دا فضل ہوئے تے رب دی رحمت ہوئے۔ اساں پتر رب دے وے تے تاں خوشی کریے، تے رب دے محبوب دی آمد دا دن آجے، مہینہ آجے، اساں تاں خوشی کریے، تے اللہ تعالیٰ کاربوہ دے دے تے تاں خوشی کریے، تے چودھری صاحب ڈیرہ بنا لین تے اساں تاں خوشی کریے۔ یہ جنگل دے اندر محفل انج تے نہیں نہ لگی، یہ ہن میں دساں گا کیویں لگی، ایک باری سارے آپ کو سبحان اللہ۔ حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا بندہ میلاد دی محفل سجاؤں ہے، میلاد مبارک دا انتظام کردہ ہے، حضور دے میلاد دا جڑا بندہ انتظام کردہ ہے، محفل سجاندہ ہے، حضور دا میلاد مناندہ ہے، فرمایا داخل الجنت بغیر حساب، بغیر حساب تو جنت داخل کر دیتا جائے گا۔ اور تسی میلاد اندر آئے ہو نا، جڑے آئے ہو او منان واسطے آئے ہو، پکی گل ہے تساں میلادی ہو، ایک سارے ہی میلادی ہو، اس واسطے حضور دے کمیوں میلاد حضور دا مناندے پائے ہو، اساں حضور دے کمیاں میلاد منانے پائے ہیں۔ ایدہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے او ویر تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے ویر، اللہ دے نبی دے یار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے جڑی سند دیتی ہے، جڑی مور لائی ہے، وہ پکی گل ہے کہ جڑا حضور دی میلاد دی خوشی کرنا ہے وہ بغیر حساب تو جنت سے جائے گا۔ یا مولا علی پاک دا فرمان جھوٹا کر کے دکھائے تو یا پھر مان لوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے میلاد دی سند ہے کہ بغیر حساب تو جنت اندر جانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ میلاد دے اندر ایک درم خرچ کردہ ہے جنت اندر میرا ساتھی ہوئے گا۔ یہ مقصد ہے عمر فاروق اعظم جنتی نے نہ ہوئی، وہ میرا ساتھی ہوئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے فرمایا جڑا بندہ میلاد دے اندر ایک درم خرچ کرے انہوں نے لے کے جنت دے اندر نال جاواں گا۔ ہون میں سبحان اللہ ٹلی ہوئے تے گل جچدی نہیں، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ یہ بیلی ناتاں پڑھ دے رہے تساں اپنی مرضی کر دے رہے، ہون تہاڈی مرضی نہیں چلنی، تھوڑا جا میرے نال رل کے چلو تے میں تہاڈے نال چلاں گا۔ ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ آؤ بیلی رب ذوالجلال دا قرآن اعلان فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ پیارے غلاموں، رب ذوالجلال نے فرمایا
فرمایا سونے اعلان کر جدو رب دا فضل ہوئے رب دی رحمت ہو جائے پھر خوشیاں کریا کرو اور میرے نبی دے غلاموں سا کے سنداز اندر خوشیاں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے اے نبی دے غلاموں سانو کوئی نعمت ملے کھان واسطے تاسی خوش ہو جانے اگر پین واسطے لان پان واسطے نعمتہ ملن اسا خوش ہو جانے رہن سہن واسطے ہر ملن اسا خوش ہو جانے قربان جاوا پھر کیوں نہ خوش ہوئے جب آمنہ دلال جیسی ہستی ملے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوبی عطا کر دے ارے کوئی کسی نو اپنا یار نہیں دیتا کوئی کسی نو اپنا غمخار نہیں دیتا کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیتا اور کوئی کسی نو اپنا پیارا نہیں دیتا اگر اپنی قسمت سے ناز کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہے ہر چیز عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے عطا فرما کے پھر اللہ تعالیٰ نے سب تو وڈی نعمت جنہوں نے امام بخاری فرمانے نے محمد النعمت اللہ محمد اللہ دی نعمت نے فرمایا آخر آمنہ دا لال رب نے اپنا یار سانو عطا فرما کے ساڑی قسمت کا ستارہ چمکا دیتا ایک بری پھر آکو سبحان اللہ یہ جنہیں اچھی آکو سبحان اللہ یہ تے ساڑھی خوشی ہے نا سب خوشی منانے ہیں تے جے اگر میرے آقا دی امان و حضور مل گئے ہون تے پھر آپ دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا کرنا لئے ذکر اگر آنکھو تا کی آنکھو تا جدو میں آنکھنا جدو آنکھو تے ذکر کر لی ہو تو سبحان اللہ گاج کی آنکھ نہیں ہے یہ گالک چنگی لگے تے پھر بھی آنکھ لینی ہے جے کوئی حدیث چنگی لگے تے پھر بھی آنکھ لینی ہے تے ایک بری میرے کہن کے ساری آنکھ لو سبحان اللہ انج نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ یہ مارے نمی اور تکڑے نمی سب نو حکم ہے ایک بری گج کے رب نو آنکھو پاک سبحان اللہ آویلی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ نیدہ عابدہ آمنہ رضی اللہ تعالی آپ نے جدو اپنے محبوب دے نور دے نال نوازیا جڑی راتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نور سیدہ پاک دے شکمیت ہر دن در آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل او جنت خاضر نے حکم دے دیو جنت الفردوس سے دروازے کھول دیو جنت دروازے کھول دیتے جان آؤ بیلیو جنت دروازے کھول دیتے گئے فرما راوی فرما دے رہے اے چھپائے جانور گویائی کر دے رہے حتیٰ کہ پرندے آسمانات اڑن والے مغرب والے مشرق کی طرف پہ جان دے رہے مشرق والے مغرب کی طرف پہ جان دے رہے اور شمال والے جنوب والے جان دے رہے جنوب والے شمال والے جان دے رہے وہ ایک دوسرے نے مبارکہ پہ دیندے نے اے مبارک ہوئے اللہ دا رحمت للعالمین نبی آخری نبی آگے آگے اپنی ماں میں شکمت اطہر دی اندر آپ آگے اتنی گلی نہیں فرمایا جناب پانی کے اندر رہن والے جانور اے مچھلیاں چھوٹے تو چھوٹا جانور بڑے تو بڑا جانور اے پانی کے اندر رہن والے جانور آکے ایک دوسرے کی طرف دور دینے نال مبارک میں دینے نال خوشیاں منا دینے اے مبارکہ پہ دے دینے نال خوشیاں منا دینے ارے خوشیاں کیوں نہ منانے اللہ نے ایسا یار عطا فرمایا وے اللہ نے ایسا یار عطا فرمایا وے ایسا محبوب عطا فرمایا وے جدو اے جناب حالی اے جانور نے اے دور دراز دے رہن والے چرند پرند حیوانات جائنات او زمین دیا کنکریاں اے پہاڑ بڑے بڑے اے پانی دی بہت بہت آؤ بے لیے زمین دا ذرہ ذرہ آسمان دا ذرہ ذرہ آج انوکھی فضائے انوکھی ہوائے انوکھا محول اے جناب سارے خوشیاں اے منا دے جدو آمنہ جنانو حضور ملے نے آپ دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا آپ دی خوشی دی امتحانی آپ لیو آتے فرمانی آنگیاں فضل رب العلا اور کیا چاہیے
بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جڑا صدقہ نہیں کھاندا ہونا بولے جڑا حضور دے صدقے جیندہ پھردا چلدا ہر چیز آم دے صدقے او بولے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے بس اتنی گل نہیں میں اگے چلنا چاہنا میرے نبی کے غلاموں جدو سیدہ پاک دے شکمے دھر دے اندر آمنہ دلال آئے نے حضور آئے نے اللہ دا یار آیا نے اے نور مصطفیٰ جدو آپ دے شکمے دھر دے اندر آیا آپ فرمانیان علی حمل نو پہلا مہینہ تو میں رام بھی کرنیا لمبا قد سفید داڑھی سفید لباس خوبصورت چہرہ حسین و جمیل نورانی شخصیت بڑا حسین و جمیل ایک بابا آیا تے آ کے کہنے لگا نی بیٹی تینوں مبارک ہوئے تو اللہ دے آخری نبی دی ماں بننے والی ہے تجھے مبارک کی سیدہ فرمانیہ نے پوچھیا بابا تسی کون ہو تو آپ فرمان لگے نی بیٹی میں نے ابو البشر آدم علیہ السلام آنکھ دے میں کہ یہ بھی زور لاندے نے بس تساں چپ بیٹھے ہو ایک بری آنکھو سبحان اللہ میں انداز بدل لینا جی ایک بری آنکھ دو سبحان اللہ جی اگر اتھے سمجھ آ رہی ہے تاں ٹھیک ہے ورنہ میں بدل چھڑنا ہے انہوں انج لگتا ہے شاید تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی سبحان اللہ نہیں آندے ایک بری اچھی آنکھو سبحان اللہ جو زہرا دے بچیاں دا نوکر ہے وہ اپنے دل نہ لاکے سبحان اللہ آوے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سیدہ فرمانیہ نے پہلے مہینے آدم علیہ السلام آئے دوسرے مہینے حضرت شیس علیہ السلام آئے ایک دوسرے مہینے حضرت میرے نبی دے غلام نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام آئے چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام آئے فرمایا پنجویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام آئے ایک چھٹے مہینے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے ایک ستویں مہینے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے میں مختصر کرنا پیاوا کیونکہ میں آقا دی ولادت عرض کرنی ہے فرمایا ستویں مہینے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے اٹھویں مہینے اللہ دے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور نویں مہینے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام آئے سارے باری باری آتے رہے مبارکہ دیتے رہے سیدہ اپنے مقدرات نہاد کر اپنی قسمت نہاد کر اے تیرے بعد جاگ پہ سیدہ تینا مبارک ہو رہے تو اللہ دے آخری نبی دی ماں بلن والی ہے اے جناب آپ فرمانیاں نے ایک ایک نے پوچھ دی رہی جڑا سب تو آخر دندر آیا وہ بڑا حسین ہے سارے سونے ایک نرم و نازک حسین و جمیل انج لگتا ہے جنہیں بڑا ہی لاڈلا کیا ہوئے تو رب دے نبی آئے نے آکے مبارک دیتی آخری نبی نے پوچھیا کہ تسی کون کہن لگے نی سیدہ تینو مبارک ہوئے تو آخر زمان نبی دی ماں بننے والی ہے اگر مینو اللہ دا نبی اللہ دا کلیم اللہ دا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام آکھ دے اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام آکھ دے ملک کونین میں انبیاء تاجدار بولو ملک کونین میں انبیاء تاجدار سارے بولو ملک کونین میں انبیاء تاجدار سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا
قربان جائیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، فرمانیاں نے وقت گزردا جا رہا ہے، آخر کار وہ رات آ گئی جڑی رات نو دنیا والے دی قسمت دا ستارہ چمکیا۔ انج دی سبحان اللہ دے کی کرن ایک باری پھر آکھو بھئی پکھا بھی تواڈے ال کرواتا، اساں پسینے دے اندر شرابور ہو گئے تے اساں کوشش کیتی کہ یار انہاں نوں سکون ہوے تے سبحان اللہ دے آکھنا تے پھر بھی تساں ٹھلے جے رہو کہ اساں اپنا مال واپس لے لینا جے، پھر نہ آکھو ایک باری آکھو سبحان اللہ، انج نہیں او اینڈ تک آکھو سبحان اللہ، اور ٹوپی والا بیلیاں ہاتھ کڈ کے سارے ہاتھ کڈ کے آکھو سبحان اللہ۔ اے موبائل جنہ کڈنے جیب چ پا لو جڑا موبائل نال انج کہے تھلے کر کے گم ہے نا یار تھوڑی دیر ٹائم دینا اساں، جڑا بندہ صرف لنگر واسطے آیا وہ موبائل چلاوے مرضی کرے باہر جاوے اندر آوے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، جڑا حضور دے میلاد دے اندر آیا وہ گج کے سبحان اللہ تے توجہ میرے آگے فرمایا وقت جا رہے ہیں حتیٰ کہ جناب دن میں لنگ دے رہے راتاں میں گزر دیا رہی، آخر کارو رات آئی جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہورا دی جماعت بھیجی۔ کہورا انج دے نہیں آئیاں بھائی، کہورا دی جماعت آئی، تفسیر روح البیان فرمایا انج جماعت آئی نا تے حسین و جمیل سیدہ پاک جویندیاں نے کہنیاں نے اے تے نہ میرے قبیلے دے اندروں نہ میرے علاقے دے اندروں نہ میرے شہر دے اندروں نہ قریب کر نہ دور و نزدیک تو کدھرے بھی نہیں، میں نے کدے ویکھے ہی نہیں ہے کون نے تے جماعت آ گئی تے ساریاں ہوراں جو کھڑیاں نے۔ دسو ہوراں جس گھر دے اندر آ جان کو گھر معطر نہیں ہوندا تے جڑے گھر دے اندر پہلے آمنہ دا لال ہوئے وہ ہوراں دا معطر کرنا کی ہوتے کرے گا۔ ایک باری آکھو نا سبحان اللہ یار ہیں جنہیں اچھی آکھو جتے حضور نے پہلے ہی اوتھے پھر عطر و لبان دی ضرورت ہے نہیں نا، نبی کریم علیہ السلام دی گائیاں بن کے ہوراں آ گئیاں تے راوی لکھ دینے کہ جدو ہوراں دی جماعت آئی نا تو سجدہ فرمایا نہیں تسی کون ہو، کہن دیا جی اسی ہوراں، سیدہ فرمانی کیویں آئیاں، سیدہ آپ دے لال دی دائیاں بن کے آ گئیاں، آپ دی خدمت دے واسطے آئیاں، فرمانی نے بیٹھ جاؤ آرام کر لو جا بیٹھ جاؤ، اس طرح دے الفاظ بیٹھ جاؤ کہ کہن لگیاں کہ سیدہ اساں حالی نہیں بیٹھنا ساڑی سردار پیچھے پہ ہوندی ہے۔ تفسیر دے اندر لکھے اور سردار دا نام ہے لیبا، جدوں انج کر کے آ رہی ہے نا تو سیدہ فرمانی نے یہ وہ کون ہے جی ساڑی سردار ہے تو دا نام ہے لیبا، پوران دی سردار دا نام کی ہے لیبا۔ تو سیدہ فرمانیاں نے جدو وہ آئی نا کہ انداز ہی وکھرا ہے انہا استقبال کیتا کہ میں پوچھیا نہیں تو کیویں آئی، کہن دی میں سردار ہو رہا دی ضرور ہاں تیرے لال دی نوکر بن کے آ گئی ہیں، کی ایڈی بڑی نوکری آ گئی میں تیرے لال دی نوکر بن کے آ گئی ہوں جناب ہورامی تو سیدہ فرماندیاں نے میں اندھے کو پوچھیا کہ ساریاں ہوراں نے تے ساریاں حسین و جمیل نے مقام تے ساریاں دا یال ہے نا مگر تینوں کیویں اتنا مقام ملیا کہ جنت کے اندر پھر ہوراں دی سرداری اتنا اونچا مقام نہیں سیدہ یہ دے اندر بھی ایک گل ہے فرمایا ہو کہ یہ عرض کر دیا نہیں سیدہ میں نے جنت اندر 1000 سال لمبا سجدہ کیتا اساں تے آئے 2-3 سیکنڈ دا سجدہ کرنا ہوگا نا بڑا اوکھا ہے وہ سجدہ بہت اوکھا ہے خدا دی قسم مسلمان دے واسطے اتنا اوکھا ہو گیا مسجداں ویران ہو گئیاں 1000 سال لمبا سجدہ کیتا ارے کچھ پان واسطے کچھ گوانا میں پہندا ہے 1000 سال لمبا سجدہ کیتا سجدہ فرماندیاں نے پھر جی جدوں میں سجدہ کیتا نا تو سجدیوں 1000 سال بعد سار اٹھایا رب نے فرمایا مانگ نہیں لیبا کی مانگنی ہے ہن جو منگنا ہے نا میں او دسن لگا تے جے اگر ہے اندر جان تے ایک باری سبحان اللہ آکھو تے میں بولنا ہے اپنی جان نال تے تیری سبحان اللہ آوے اپنی جان نال ویکھاں گا جاندار کون ہے ایک باری آکھو سبحان اللہ ہن جنے چیک ہونے نے آؤ بیلیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں ہوراں دی سردار لیبا نی سیدہ
1000 سال لمبا سجدہ کیتا سر اٹھایا رب ذوالجلال نے فرمایا نیل لیبا تو محنت کیتی ہے مزدوری کیتی ہے میری بارگاہ کے اندر 1000 سال جھکی رہی ہے سجدہ کیتا ہے نیل لیبا تے صحیح ہن کی منگنی ہے اے تینوں عطا کر دیا جو منگے گی عطا کراں گا جو منگے گی نواز دواں گا نی سیدہ منگنا تیرا کم عطا کرنا میرا کم عرض کیتی یا اللہ مینوں کسے چیز دی ضرورت نہیں جنت تو عطا کیتی مولا ہورا دی سرداری تو عطا کیتی اے مرتبہ تے مقام تو عطا کیتا ہر چیز تو عطا کیتی یا اللہ کسے شے دی لوڑ نہیں بیٹھی جنت اندر آکی نواں اے ٹھنڈیاں ہواواں تے خوشبوواں تے ہلے جنتی پھل جنتی اناج جنتی نعمتاں ہر چیز پئی ملدی ہے مولا تیری عالی شان نعمتاں مولا مینوں کسے چیز دی لوڑ نہیں فرمایا نہیں سیدہ منگلا میرا اے نہیں لیبا منگلا فرما دیا نہیں پھر تو کی منگیا رب ذوالجلال نے جدوں فرمایا منگلا لیبا کہنے لگی یا اللہ میں پھر منگن لگی میں منگن لگی ہاں یا اللہ منگوئی فرمایا یا اللہ منگن لگی فرمایا لیبا منگنا تیرا مطلب میں عطا کرنا میرا کم ہے یا اللہ میں بڑی عالی شان چیز منگنی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا لیبا مانگ دے صحیح اے رب العالمین جدوں منگے گی لیبا میں رب ہو کے عطا کراں گا جا تیرا میرا وعدہ ہی لیبا کہندی یا اللہ پھر منگوئی فرمایا منگ عرض کر دیے یا اللہ میں چاہنیا روح زمین تے ایک حکومت فرمائے گا بلکہ سارے عالمین دا عالمین دے واسطے رحمت بن کے دنیا کے جلوہ فرما ہو جائے گا تیرا آخری نبی ہوئے گا جدا جنت کے اندر پتے پتے تے نام احمد لکھیا ہے زمین تے نام محمد ہوئے گا تو وہ پیدا ہوئے گا او دی بکر بن کے او دی اممہ دی بارگاہ دے اندر تائی بن کے جانا چاہنیا یا اللہ میں ایو کچھ منگنا سی عطا تو کر لے سیدہ رب نے میری دعا قبول فرمائی سیدہ چاہ میں آج دائی بن کی رہی ہوں 1000 سال میں سجدہ کر کے میں اپنے آقا دی غلامی لے آئیے غلامی کے اندر رہی ہوں غلامی اختیار کی ہے میں حضور دی بارگاہ کے اندر آ گئی ہوں خدمت کے اندر آ گئی ہوں اس سیدہ پریشان نہ ہو ایسا جنت کے اندر رہنے والیاں ضرور آج تیریاں خادمہ بن گئیاں آپ فرماندیاں نے وہ کر جا رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے نور پیر دا اوے ویلائے او نور پیر دا اوے ویلائے ان کہل حضور پیر دا او ویلائے سیدہ فرمانیاں نے منو پیاس بڑی لگی ہے راوی لکھ رہے ہیں سیدہ فرمایا منو پیاس بڑی لگی ہے انج نظر محسوس ہویا جس طرح میری سجی سائڈ تے کوئی چیز ہوئے فرمانیاں نے میں انج مڑ کے دیکھیا کہ ایک پیالہ نمودار ہویا ایک روایت اندر لکھیا او دے اندر مٹھا شربت سی ایک دن اندر میں اے بھی پڑھیا کہ اس پیالے دے اندر دودھ سی مٹھا دودھ سیدہ فرمانے ہیں میں نے تو پیاس پہلے لگی سی میں ہن پیالے والے ویکھاں تے آواز آئی نے سیدہ جنو پکڑ کے تے لبا نے نال لا تے نوش فرما جا فرماندیاں نے میں انج پکڑیا ایک باری آکھو سبحان اللہ ایک سی آکھو سبحان اللہ لنگر دوری یار میں لگائے دوری پھر آکھو سبحان اللہ میں نے پتا ہے اپنے پسارن لگی ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا مگر جنی دیر تک میرے مطلب دی سبحان اللہ نہ آئی تے جان میں بھی کوئی نہیں چھڑنی ایک باری آکھو سبحان اللہ آو بیلیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے غلاموں سجدہ فرمایا انج پیالہ پکڑیا لبا نال لایا نوش کر گئی میں پیالہ لبا نال لا کے او سارا
درج ہویا ساڈا کیدا کیے حضور نور بھی نے آقا بشر بھی نے بشریت دے اندر بھی حضور دی مثال کوئی نہیں نورانیت دے اندر بھی مثل و مثال کوئی نہیں ہن کوئی بندہ آکھے جی جبرائیل علیہ السلام نور نے نا تے سارے ہی نور تے او بشر کوئی نہیں تے انہاں نوں بشر بھی آکھ دے نور بھی آکھ دے اعلیٰ کیویں ہو گئے بشر جڑا نیرا ہی نور ہوئے او اعلیٰ ہوئے میں کہا جے اگر اعلیٰ حضرت تے شعر نہ پڑھ دیاں ایک باری آکھو سبحان اللہ جبرائیل رہ گئے راہ میں جبرائیل رہ گئے راہ میں عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلال حضور پیدا ہوئے دل کو چلیے نہیں سیدہ ویکھیا کی ہو سننا چاہتے ہو بھائی سبحان اللہ آپ لوگ کوئی فوت ہو گیا نا حج دے دن ایتھے محفل دے اندر بیٹھے ہیں سیدھا جنتی ایک باری اچھی آنکھوں سبحان اللہ سارے آنکھوں نا سبحان اللہ جدو حضور دی جلوہ گری ہوئی تو روایت دے اندر آندہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے تو نورانیت دا عالم ایسی مشرق تو مغرب تک ہر چیز منور ہو گئی ہر چیز منور ہوگی حتیٰ کہ آسمان دے کھلے سیدہ پاک نے دروازے بیک لے تو فرشتیاں دیا جماعتاں اتر دیاں دیکھ لیں آنی سیدہ اور کی ویکھیا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نیرہ عبدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندی ہیں جدو میرا لال پیدا ہویا سارا گھر کستوری دیمہ تو میں کھو گیا سیدہ فرماندی ہیں جدو میرا لال پیدا ہویا فرمایا نارو کٹیا ہویا سی ختنہ کیتا ہویا سی سرما لگایا ہویا سی غسل دیتا ہویا سی گنگی کیتی ہوئی سی جدو میرا لال پیدا ہویا ساجدہ عالی چند لمحات آئے ایکیا میں سجدے دے پھر حدیث نور دے آخری الفاظ یہ نے فرمایا حضور سجدے دی عالم دے اندر سیدہ فرماتے ہیں میں انج سکا کیتا حضور پھر سجدے دے پھر ارے انہ جا لال ہوئے پھر سجدے دے پھر تھوڑی جی عمر ایک دن بھی نہیں گھنٹے بھی نہیں چند لمحات حضور سجدے دے عالم دے اندر سیدہ فرماتی ہیں میں ویکھیا میرا لال سجدے دے پھر میں انج سکا کر رہا پھر حال سجدے دی بنا لیتے نے اے سجدہ کر دیا حال سجدے دی بنا لیتے نے ارے دیکھن والا کہن والا کہہ سکتا وے ایک ہی نہیں ہو سکتا وے کہ حضور سجدے دے پھر میں اتنا ہی نہیں اگے دی گل کراں سیدہ فرمادیاں نے اج لب ہل دے سن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوۃ دے اندر اے نقل فرمایا لب ہل دے نے سیدہ پاک سوچیا کہ میں اپنے لال دے لبا دے نال کن لاواں تے صحیح میرا لال بولدا کی سیدہ فرماندیاں نے جدو میں انج کر کے اپنا کن مبارک تو سونے نرم و نازک لبا دے نال لایا آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی ان سب زندہ باد زندہ باد حضور آمنہ پاک دے ویڑے کیا بات ہے اکریا کو سبحان اینج نہیں یار آکھو جرا سبحان ادھر حضور صلی اللہ علیہ ویڑے دے اندر تشریف لے کے آئے شاعر نے نقشہ کھچیا رب ران کا لیانے اج
بس اتنی گل ہی نہیں ہے پورے مکے دے اندر شور پہ گیا او کنج دا شور مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والے دو جہان دا آیا آئے چہرہ واللیل زلفا کسے نہ کروالی دایا حسن دی جائے چمک چلی حسن والا چھپا آئے جدو دربات کر دی زمین سجدے علی شان رب نے قربان جائیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں یہ آمینہ نے آج جلوہ گری ہو گئی میں ہن اوتھے گل کرنا چاہنا وا جڑی میں خطبے دے اندر آیت کریمہ بڑی بارا فان اللہ کا ذکر اے میرے نبی دی ولادت دا ذکر کتھوں چلیا اے کیویں ہوندا آیا اللہ تبارک و تعالی نے ولادت دا ذکر فرمایا اللہ دے فرشتیاں نے حضور دی ولادت دا ذکر فرمایا اللہ دے او فرشتیاں نے ذکر فرمایا جنتی حورا نے ذکر فرمایا آؤ بیلیو جنت دے دروازے انج تے نہیں کھل گئے فرمایا رضوان جنت اور رضوان جنت دروازے کھول دے تے نال کب آوے گا کہ آمنہ دا لال اس دنیا نوں منور کرن واسطے آ گیا وے آؤ اتنی گل ہی نہیں اگے عرض کردا جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 سال حلیمہ سعدیہ دے گھر میں منور فرمایا 4 سال دی عمر ہوئی آپ آمنہ پاک دی بارگاہ دے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک دی خدمت اندر آقا علیہ السلام دی والدہ مائدہ جدو آپ دی حضور دی 6 سال عمر ہوئی سیدہ آمنہ پاک دے مثال ہوا جدو آقا دی 8 سال دی عمر ہوئی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے مثال فرما گئے جدو آقا علیہ السلام دی 25 سال دی عمر ہوئی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نکاح فرمایا جدو آقا دی 40 سال عمر ہوئی ہے میں ذکر دی گل کرنا چاہنا اتنا مختصر لمبا موضوع چھوڑ کے چھوٹا کیوں آ گیا میں کہنا چاہنا ہمارا فان اللہ کا ذکر دیتا حق بھی چند منٹ دی حاضری ہو دے فرمایا جب 40 سال دی عمر ہوئی رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا اور اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرا فرمایا سونیا اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرا اللہ دے قرآن آ گیا دنیا رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن آ گیا اعلان آ گیا سونے اعلان اے کر سارے لوگوں دے واسطے یا ایوہ الناس اے کافران الگ نہیں کیتا عیسائیاں الگ نہیں کیتا اے ہندوان الگ نہیں کیتا یہودیاں سیر سے نہیں کیتا سکھاں سیر سے نہیں کیتا اے آرتیاں کرن والے سیر سے نہیں کیتا اے بتاں دے پجاریاں سیر سے نہیں کیتا بس مسلمانوں مخاطب نہیں کیتا بلکہ فرمایا سارے ہر کسی دے واسطے اعلان ہے جو سودا جائے گا آندا جائے جڑا انکار کرے گا او دے واسطے اونوں جہنم دا ایندھن بناواں گا اونوں دوزخ دی اگ دے اندر ساڑاں گا اے اونوں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے جدوں اپنی نبوت دا اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا کہ میں سارے لوگاں دے واسطے ایک حسین و جمیل سچا رسول آیا ہوا جدوں اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے اعلان فرمایا یہ جناب زمین دے کونے کونے تے بلکہ تحت
تحت الثری دیاں تہواں تو لے کے عرش مولا دیاں بلندیاں تک یہ آواز گونجی ہے میرے نبی دی آواز سارے دے کناں تے اندر آئی ہے ہن ابو جہل نے بھی سنی ہے ابو لہب نے بھی سنی ہے عتبہ شیبہ نے بھی سنی ہے تے صدیقاں دے تاجدار نے بھی سنی ہے فاروق اعظم بھی سنن والے حضرت جناب عثمان غنی اور حیدر کرار بھی سنن والے یہ آواز تو میں بھی سن لی ہر کسی نے سن لی اگر کوئی باز باپ کی پشت کے اندر ہے وہ بھی آواز پہ سنتا ہے یہ نبوت کی آواز ہے کوئی عام کی آواز نہیں ہے نا اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ نو تعمیر کر کے آواز دین یہ پوری لوہے زمین کے رہنے والے حتیٰ کے لوہے محفوظ والے بھی سن لیں جنی مرتبہ لبیک یا لبیک کہتے رہے کہ جناب اتنے ہی حج نصیب ہونے رہے راوی لکھنے میں اگر ایک مرتبہ ابراہیم دی آواز سے کسی نے لبیک کیا تو اور ایک حج نصیب ہوا اگر دو مرتبہ ان کو جنہیں 3 مرتبہ کیا ان طرح حج نصیب ہوئے ایتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی دا جب امجد ہوئی ہے ایک طرف حضور دا امتی ابراہیم ابراہیم کی آواز زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جدو نبی کریم علیہ السلام نبوت کا اعلان فرمایا ہر کسی نے آواز سنی تے کئیاں نو تکلیف ہوئی تے کئیاں نو خوشی ہو گئی تکلیف والی جماعت بھی ہے تے خوشیاں منان والی جماعت بھی آج بھی ہے تے تا قیامت جماعتاں چل دیاں رہن گیاں ہاں جی نسلاں تے اپنے اپنے آباء و اجداد دیاں بالکل لسٹ چل دی پئی ہے تا قیامت نسلاں آباد رہنیاں نے چل دیاں رہنیاں تکلیفاں والے بھی تے خوشیاں منان والے بھی تے تساں تے سارے خوشی والے ہو میرے سمیت آکھو نا سبحان اللہ ادھر مختصر کرا جڑی میں روایت کرنی ہے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے غلاموں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے 2 حدیث عرض کر کے اس کے بعد میرا بیان مکمل ہے آپ حدیث شریف کے راوی نے تے سیاستہ دی کتاباں کے اندر حدیث موجود ہے تے جے اگر حدیث سننی دے کری جنیاں علی سبحان اللہ کہہ کہ میں نے سناؤ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس صحابہ کرام بیٹھے ہوں تو اتو حضور آ گیا کوئی بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی شان بخشی اپنا یار بنایا میں روایت اپنے انداز اندر پیش کرنی ہے میرے کو عربی عبارت بھی ہے تے او دا ترجمہ بھی ہے او دی تفسیر تشریح بھی ہے ذمہ داری نال گل عرض کرنا ادھر صحابہ دی جماعت ہوئے تھی ایک حضور دا غلام آکی ابراہیم نو رب نے بڑی شان عطا کی دی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شان بھی حضور نے جی کول صحابہ دی زبانہ سنی پھر ایک بولیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ بنایا کلمت اللہ بنایا بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ بنایا بڑی شان ہے ایک بولیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے صفی اللہ بنایا بڑی شان عطا کی دی کہ اے آقا سب کچھ سندے پیسے ہن جڑی اگے گل ہے نا میں وہ جڑی عرض کرنی ہے تو تساں سبحان اللہ کھو نا ایک باری بڑی سونی گل آب علیہ دلہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی زبان میں ذکر سنیا نبیہ دا انبیاء دا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ دے پر شک کوئی نہیں یہ نہ دے انکار کوئی نہیں مگر یاد رکھیے حبیب اللہ نہ ولا فخر فرمایا پھر بھی فخر کوئی نہیں کرتا فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا جبال حمد میں اٹھاواں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے لوگ جو نیچے ہوں گے پھر بھی فخر نہیں کرتا فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا شفاعت میں کراں گا سب سے پہلے رب تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا میرے نال میری غریب امت بھی جائے گی جنت اندر داخل ہو جاواں گے فرمایا لا فخر پھر بھی فخر نہیں کرتا
فرمایا سب تو پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھڑکانا ہے، میرے واسطے دروازہ کھل جائے گا۔ لا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھیو اللہ دی بارگاہ دے اندر اج بھی قیامت دے دن بھی سارے تو عزت شان والا بھی میں اللہ فخر میں اے دے تے بھی فخر نہیں کردا۔ صحابی رسول کاتب وحی میرے آقا دے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہے جڑی اساں وزن سجا کے بیٹھے ہیں، اے دی دلیل ہے۔ سیاستہ دی کتاب ہے نسائی شریف، اس دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام آقا دے صحابہ بیٹھے ہونا تے حضور آ گئے تے آپس اندر بیٹھ کے کچھ ذکر کر دے سن، کوئی نعت شریف پڑھ دے سن۔ کو آج کل یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا بھائی نعت کتھے لکھی ہے، نعت کی شاید نعت کیوں پڑھ دینے؟ میں کہا کی پڑھنا چاہیے جی؟ اللہ دا قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو میں کہا اگر عقل ہوئے تو سمجھ لیں اللہ دا قرآن بھی تے حضور دی سارا ہی نعت ہے نا۔ قرآن بھی تے حضور دی تعریف، نعت دا مطلب کہ نعت شریف حضور دی تعریف کرنا تے حضور دی تعریف قرآن نہیں کرنا۔ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دی تعریف کرنا، چہرے تے شروع ہو جائیے تو حضور دے قدمہ دے ناخنہ تک جا سکتا ہوا ایک ایک آیت پڑھ کے، مگر میں چند جملے قرآن دے کر کے میں کے جانا چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یار دے رخ مصطفیٰ نو آج سامنے رکھ کے رب تعالیٰ قرآن نازل فرماتا پیا وے وَالضُّحَىٰ صحابہ بیٹھے حضور فرمایا میرے غلام ما اجل سکم، اے صحابہ کیسا جلسہ کہ میں بیٹھے ہو بیٹھنا جنہیں تسی بیٹھے ہو جو کر دے پہے ایک گھر سے جو اساں سجائی بیٹھے ہیں ایو کو ہو رہا ہے صحابہ دے اندر حضور فرمایا ما اجل سکم، میرے پیارے صحابہ کیسا جلسہ۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سارے صحابہ عرض کر دے رہے سونیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، سونیا تیری دین اسلام دی دولت ملی ہے اور رب نے آپ نو بھیج کے ساڈے تے احسان فرمایا ہے، او دے بدلے دے اندر اساں اللہ دا ذکر بھی پے کرنے رب دا شکر بھی پے کرنے۔ جب اتنا ہویا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جواب دیتا، حضور فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا اللہ دی قسم میرے صحابہ سے بات سے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کر دیں اللہم اجلسنا الا
جلسے دا ذکر کتنی مرتبہ آ گیا؟ 4-5 مرتبہ تساں اسے حدیث کے اندر سنا جلسے دا ذکر جیڑا جلسہ تساں سجائی بیٹھے مقصد یہ نہیں جلسہ سیاسی ہوندا ہے او جلسہ جلسے دا مقصد ہے بیٹھنا کہ جلسہ اساں سجا کے بیٹھے ہیں حضور دی محبت دے اندر صحابہ بھی ہیں بیٹھے وہ جلسے دے ذکر حضور الفاظ ذکر فرمائے جدوں اتنا ہویا صحابہ قسم چکی یا رسول اللہ انجی یہ اساں آپ دی محبت دے اندر رب دا شکر پہ کرنے ہیں اگلی گل عرض کر دیا میری تقریر ختم ہو گئی آپ علی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے غلام جدو صحابہ کرام نے قسم چک کے حضور کی بارگاہ دے مرل کی تھی سونیا اساں اسے واسطے بیٹھے کہ رب دا شکر بھی کریے رب دا شکر بھی کریے کیونکہ رب نے آپ جیسی ہستی نو بھیج کے ساڈے تے شان فرمایا تے نبی نے فرمایا صحابہ مقصد اے نہیں کہ میں تساں کو قسم نہیں کہ میں نے تساں دے شک ہوئے میں شک کوئی نہیں معاملہ بڑا دور دا وے کل کچھ اور معاملہ اور او میرے پیارے صحابہ ذرا توجہ فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ تبارک و تعالی دا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیں میری بارگاہ دے اندر آئے نے آ کے خوشخبری سنائی ہے آ کے عرض کر دے نے سونے شکر پائے کر دیں گے سونے رب فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے اے محفل والیاں تے فخر فرمائی جاتا اے رب فخر فرماتا ہے محفل جناب اس جگہ دی ہوئے اے میرے دے اندر ہوئے یا پنڈ دے اندر ہوئے اے محفل کھیت خلیان دے اندر ہوئے یا شہر گلی محلے دے اندر ہوئے اے محفل جتھے مرضی ہوئے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے اندر فخر بھی فرماتا ہے دلیل میں حدیث پیش کی تھی ہے اس دے متعلق کتنیاں دلیلہ پیش کر سکتا ہوا مگر ٹائم بڑا قلیل ہے آخری شعر پڑھ کے میں اللہ جناب اجازت چاہاں گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں تساں بھی آ گئے میں بھی آ گیا ادھر میرے نبی دے صحابہ بھی سن میرے نبی دے صحابہ دی محفل دے اندر اللہ کے فرشتے بھی نے کہ خوشخبری لے کے آن والا جبریل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی خوشیاں منان والا ہوئے فرشتیاں دے اندر فخر فرمان والا ہوئے کہ صحابہ نو بشارت دینے والے آمنہ دا لال امام الانبیاء ہوئے کہ پھر عام کم تے نہیں ہے نا یہ جلسہ کرانا محفل کرانا محفل سننا سنانا یہ محفل سجانا یہ عام بندیاں دا کم نہیں ہے اونا دا کم ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہ شعر سے میری تقریر ختم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہیں جنہیں حضور سے بلاوے تھے وہ بولے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں بلکہ یہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں یہ سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں